ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں وہ کلام پاک جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نعمتوں کو لینے کا ذریعہ ہے، اور کلام پاک وہ کتاب ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان پر جو کتابیں، جو صحیفے نازل ہوئے، ان تمام کا مجموعہ ہے۔ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ جو ہے توریت پڑھ کے دیکھ لیں گے تورات میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے۔ سب کچھ قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب تورات کا نسخہ دیکھا تو فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری ہی کتاب پڑھتے تھے، کیونکہ اس کتاب میں سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اسی میں ہے، اس کتاب سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگار ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر، کوئی بات کسی قسم کی کا نقطہ بھی جو ہے اس سے باہر نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اسی میں ہے، سب یابس و سب یابس و تر جو ہے اسی میں موجود ہے۔ قرآن مجید اگر کسی کو مل گیا تو خدا کی قسم اسے کسی علم کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو قرآن کو پڑھ لیا، پڑھنے کے طریقے سے پڑھ لیا، پھر کسی کتاب کی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھ کے عمل کر لے تو پھر کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ پڑھ کے بولیں گے ہم پڑھ لیے، ہم معلوم کر لیے، عمل کرنا۔ قرآن جو بول رہا ہے اس پڑھ کر اس پہ عمل اگر کر لیے تو پھر کسی علم کی ضرورت نہیں، سارے علوم اسی کے اندر ہیں، مگر پڑھنے کے لیے وہ قابلیت ہونی چاہیے۔ اس کلام پاک کے ابتدا میں ہی مولا نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں شک ہی نہیں، شک کی گنجائش نہیں۔ شک اگر کرتا ہے تو اس میں شک کرنا، اگر عقل مند ہے، عقل دین کا علم اس کو ہے تو اس میں جو ہے شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت کس کو کرتی ہے؟ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ تو اس سے اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ تو تقوی کی ضرورت ہے، متقی بننا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد قرآن کیسا ہدایت کرتا ہے آپ جان جائیں گے، آپ چیخ کے کہیں گے، آپ بانگ دہل کہیں گے کہ خدا کی قسم ہدایت کا اگر سب سے بڑا ذریعہ، واحد ذریعہ ہے تو قرآن مجید ہی ہے۔ اور ایک کتاب وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا، جس کا سننا، جس پر عمل کرنا، جس سے محبت کرنا، سب عبادت۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پہ عمل بھی کریں، اس پہ جو ہے اس کا علم بھی حاصل کریں، پڑھیں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں تو قرآن کو چھوڑ نہ دیں، آپ قرآن کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ قرآن سے محبت کریں، اس میں بھی آپ کو مارک ملنے والے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کو محبت سے دیکھ لیتا ہے، قرآن کو پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے، اس کو بھی جو ہے عبادت میں شامل کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ النظر الی المصحف عبادہ، نظر کرنا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا، پیار سے دیکھنا، احترام سے دیکھنا قرآن مجید کو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہذا اس قرآن پاک میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کر لے گا، کیا مل جائے گا اس کو، وہ کیا کر لے گا؟ تم بندے وہ مولا، تم محتاج وہ مختار، تم لینے والے وہ دینے والا،
تم کو زندگی کی ضرورت تو زندگی کی بھیک دینے والا، تم کو بصارت کی ضرورت تو بصارت کی بھیک دینے، ارے سب کچھ دینے والا مولا، کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آتا، اس سے اگر جھگڑتے تو بولے کہ میرا دشمن جو ہے میرے لائق جو آیا تھا مجھے ٹکر لینے والا ختم ہوا، کوئی مچھر کے پر کے در برابر بھی جو ہے پوری دنیا نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو اب یہ اس بندے کو اگر پروردگار عذاب دیتے ہیں تو پروردگار خود فرماتے ہیں، کوئی اور فرماتا تو بے ادبی ہو جاتی تھی، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کر لے گا؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کر لے گا، کیا مل جائے گا اس کو؟ بس دو کام کرو، ان شکرتم و آمنتم، شکر ادا کرو، میرے انعامات کو دیکھو، میرے احسانات کو دیکھو۔ اور اللہ سے آج بولنے کے مقصد یہ ہے، یہ کہ ایک بات آج میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ سے حسن ظن رکھو، اللہ سے حسن ظن رکھو۔ اللہ کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ کریم۔ اللہ کریم، مولا کریم، مولا رحم کرنے والے، مولا کی شکایت نہیں کرنا۔ اللہ سے حسن ظن رکھو، اللہ سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انا عند ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان سے لگا ہوا ہوں، جیسا گمان وہ میرے ساتھ کرے گا۔ وہ مجھے برباد کرنے والا سمجھے گا تو برباد ہو جائے گا، وہ مجھے آباد کرنے والا سمجھے گا تو آباد ہو جائے گا، وہ مجھ کو مہربان سمجھے گا تو جو ہے نعمتوں میں جیے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے۔ بچہ کھانے پینے والا تھا، اماں جو ہے کھانا روک دی، اس کو لوز موشن ہو رہے ہیں، پیٹ اس کا کمزور ہو گیا ہے، گوشت نہیں کھلاتا، اس کو کھلاتے گوشت نہیں کھلاتے، کیوں کہ اب تو ظلم بولتے کیا؟ واہ اللہ تمہیں سلامت رکھو، کیسا روکے نا تمہیں، اگر ہم دے دیتے تو مر جائے، روکنے پر جو ہے بول سلامت رکھو، تم خوش رہو سلامت رہو۔ ٹھنڈا پانی تھا، بچہ پینے گیا، کہا کہ سے پھینک دیتی ہے پانی، کہا ارے پانی ٹھنڈا پانی تھا، ماں تو نے ہاتھ سے اس کے پیالہ چھین لیا، گلاس کو چھین لیا، برتن چھین لیا پانی پینے کا۔ اب ماں کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیا کس لیے؟ کہ ماں نے جو ہے اس سے پانی چھین لیا، اگر وہ پانی پی لیتا تو مر جاتا تھا۔ ماں پر اتنا بھروسہ ہے کہ ماں کا کوئی فعل، ماں کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں، رحم سے خالی، رحمت سے خالی نہیں، اور ارحم الراحمین ہے، ان کا کام کیسے؟ اگر بے پار رک رہا ہے تو کوئی بات ہے اس میں، اگر اب بے پار دیتے، پیسے آتے، کوئی ڈاکر لے جاتا، تمہارا انویسٹمنٹ پورا ختم ہو جاتا، بچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، اگر اب بچہ دے دیتے، وہ بچہ جب ٹیررسٹ بن جاتا تو کیا نہیں، ایک وقت آئے گا اچھا بچہ ملے گا تم کو، اچھی دولت ملے گی تم کو، اچھے کاروبار ملیں گے۔ لہٰذا اللہ کے ہر فعل پر جو ہے اچھا گمان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہارا برا کرنے والا نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ سے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا، کیا ہوا آپ کے تعلق سے، کیا سوال ہوئے، کیا جواب ہوا، اور کیا حالت ہے تمہاری؟ تو مسکرا کے کہنے لگے، میاں میں اللہ کی بارگاہ میں بہت گناہ لے گیا۔ کیا لے گیا؟ گناہ لے گیا۔ اولیاء اکرام کیا لے جاتے ہیں؟ دیکھیے، گناہ لے جاتے ہیں۔ سمجھ میں نیکیاں لے جانا، اللہ کے پاس جا کے نیکیاں کچھ بتاتے ہی نہیں۔ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں لے جاؤ، نیکیاں ہوں تو نہ لے جائیں گے، نیکیاں ہیں کہاں بتاؤ مجھے پہلے۔ انبیاء اکرام فرماتے ہیں ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، مولا ہمارے نفسوں نے ظلم کیا، سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹری، سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹری، آئی تمرے دار، کرپا کرو سرکار، میں میلی من میلا میرا، میں میلی تن میلا میرا، نظر کرم سرکار، کرپا کرو سرکار۔ تو اللہ کے سامنے جب جاؤ گے
تو نیکیاں نہیں لے جانا، یاد رکھ ان گناہوں کو، تب کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا، مولا میں گناہ گار ہوں میرے مولا، میں پاپی ہوں میرے مولا، میں پاپی ہوں میرے مولا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے اس پہ یاد کر کے جاتے، ارے وہ رات میں میرا ہاتھ سن ہوتا نہیں، وہ بھی یاد دلاؤ مجھے، رات میں ہاتھ سن ہو رہا ہے، پھر وہ کیا ہو رہا ہے، ارے پیٹ میں درد ہو رہا نا، وہ بھی یاد دلاؤ مجھے، سارے بیماریوں کو یاد کر کے جاتے، کیوں کہ ڈاکٹر بیماریاں دور کرنے والا۔ تو یہ گناہوں کو بھولو نہیں بلکہ گناہوں کو یاد رکھو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی کہ جن سے اسیاں عجیب شے ہے، رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی کہ جن سے اسیاں عجیب شے ہے، رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی، بولتے ہیں داشتہ بکار آیت، فارسی میں کہتے ہیں کہ داشتہ بکار آیت، ہم بھی بولتے ہیں پینٹ کا ڈبہ خالی ہو گیا، ارے رکھو بھائی کام آنگا، پھینکتے نہیں ڈبہ، پینٹ کا ڈبہ کیا کرتے ہیں ہم، رکھو بھائی کام آئے گا۔ چاول کی بوری خالی ہو گئی، آپ بولتے ہیں رکھو بھائی کام آئے گا، رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی کہ جن سے اسیاں عجیب شے ہے۔ یہ گناہ بولتے نا، یہ بہت عجیب چیز ہے، یہ اسے مت بھول، برابر حفاظت سے رکھ، یاد رکھ ذہن میں، گناہ کو مت رکھ، جو گناہ ہوا اس کو ذہن میں یاد رکھ۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، دو چیزیں بھول جاؤ، دو چیزوں کو یاد رکھو، دو باتیں بھول جاؤ، دو باتیں یاد رکھو۔ بھولنے کی باتیں کون سی ہیں؟ تمہاری نیکیوں کو بھول جاؤ، تمہاری نیکیوں کو بھول جاؤ، اور مولا کی آزمائشوں کو بھول جاؤ، کچھ تکلیفیں آئی، کچھ پریشانیاں، بھول جاؤ اس کو۔ اور دو یاد رکھنے کی باتیں کون سی ہیں؟ اپنے گناہوں کو یاد رکھو، اپنے گناہوں کو یاد رکھو، اور ان کے کرم کو یاد رکھو، مولا کے کرم کو یاد رکھو۔ تو کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی کہ جن سے اسیاں عجیب، اسیاں بولتے گناہ، یہ گناہ بولتے نا، یہ چیز بڑی عجیب چیز ہے، بھول مت، یاد رکھ، حفاظت سے رکھ، رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی کہ جن سے اسیاں عجیب شے ہے، کوئی اسے پوچھتا پھرے گا، کوئی اسے آئے گا کملی والا، کملی اوڑا ہوگا اور پوچھتا پھرے گا، کوئی اسے پوچھتا پھرے گا، زر شفاعت دکھا دکھا کر، کوئی اسے آئے شفاعت کی کرنسی دے گا، اے میں معاف کرا دیتا ہوں، میں تیری شفاعت کر دیتا ہوں، گناہ ہے تیرے پاس، آجا میں معاف کراؤں گا، میں اس کو مت بھول۔ عرض کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت گناہوں کی گھٹری، گناہوں کا بنڈل مت چھوڑیے، لے جائیے، یاد رکھیے، اگر یہ ہے تو تم تڑپو گے، تم مناؤ گے، تم کو آمادہ کرنے کی کوشش کرو گے کرم پر، تو جب لے جاؤ گے تو وہ کرم کر دیں گے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو لے گیا، گناہوں کی گھٹری لے گیا، بے شمار گناہ لے گیا، مگر مولا نے مسکرایا، مولا نے کہا جا میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، میں تجھے معاف کر دیا مالک بن دینار۔ میں نے کہا مولا کون سا سبب تھا، کون سی وجہ تھی؟ میرے سے حسن ظن رکھتا تھا، مجھے کریم جانتا تھا، مجھے رحیم جانتا تھا۔ یاد رکھیے، جس سے اچھا گمان رکھتا ہے اس کے سامنے اپنی خطا کہہ دیتا ہے، میں معاف کرنا، میں کل آ رہا تھا، بھوک لگی اس لیے گھر کو چلے گیا، جھوٹ نہیں بولتا، اپنی خطا کو ثابت کر بتا دیتا کہ یہ میری خطا کو دیکھنے کے باوجود جو ہے چھپا دے گا، معاف کر دے گا، اور جو اس کو ظالم سمجھے گا اس کے پاس اپنی خطا کو نہیں بتائے گا، نہیں یہ نہیں، وہ نہیں، اس واسطے کیا، میں اس واسطے کیا، تو یہاں جو ہے مولا سے بتا دیا، آپ نے کہا کہ میں نے گناہ لے گئے، میں اپنے ساتھ لے گیا، اور مولا نے جو ہے میرے حسن ظن کے
عوض میں مجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھو۔ آج کی بات ذہن میں یاد رکھو کہ اللہ سے حسن ظن رکھو۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تم اللہ سے جو ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کر لے گا، بس شکر کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ کہ وہ کریم ہے۔